مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو سوال یہ ہے کہ وہ مقام احسان کی حدیث آپ نے سنی ہوگی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پوچھا حضور سے مختلف سوالات. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ مقام احسان کیا ہے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو تمہارا یہ خیال مضبوط ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس میں یعنی دو باتیں ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. دیکھیں اس میں الفاظ میں، حدیث کے الفاظ میں کأنک ہے، کأنک گویا، یعنی گویا نہ ہوتا تو پھر یہ جملہ بنتا کہ تم اپنے رب کی بندگی ایسے کرو کہ تم اسے دیکھو. یہ نہیں کہا کأنک ترا، گویا کہ تم اسے. تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ تصور میں یہ ہو کہ میں اللہ میرے سامنے موجود ہے اور وہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کأنک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رویت کے متعلق یہ عقیدہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یعنی ہماری ظاہری آنکھوں سے تو ہمیں نظر نہیں آ سکتا. اس کی انوار اور تجلیات کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، وہ باطنی آنکھوں سے ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ روحانی ترقی وغیرہ وغیرہ یہ کرنی ہوگی. لیکن ہمارے لیے معاملہ آسان ہے، گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ اپنے ذہن میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو سامنے لاؤ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی اپنی جو وہ یقین ہے اللہ تعالیٰ پر وہ اس حد تک آپ کا مضبوط ہو کہ گویا کہ وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ مطلب یعنی یہ تصور پیدا کرنا پھر اس کے لیے ایک محنت ہے. اور محنت کیا ہے کہ شریعت ہے. یعنی جو اللہ کا راستہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے، شریعت کو اپنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں زندگی گزارنے کے متعلق، اس کا آپ پاسداری کریں گے تو وہ یقین کی کیفیت آہستہ آہستہ آپ کی بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ مشاہدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن یہ مشاہدہ وہ یقین کی ایک کیفیت ہے کہ آپ پھر یہ کیفیت ہوگی کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. یعنی آپ کا اتنا یقین حاصل ہو جائے گا کہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سامنے ہے. آپ سمجھیں؟ اور دوسرا اس کا حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم یعنی یہ اتنا یقین تمہیں حاصل نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. یعنی اس کا جو کم تر درجہ ہے احسان کا وہ یہ ہے کہ تمہیں اتنا یقین ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا بھی ایک یعنی ایک یقین کی ایک کیفیت ہے کہ آپ کو ہر جگہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی ذات محسوس ہو. محسوس یہ ظاہری قوتوں سے نہیں ہوتی، وہ کوئی حصی یعنی ہماری ظاہری حواس میں تو نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، اس کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس میں یہ ہے کہ انسان کا یقین اتنا بڑھ جائے. یقین کی پہلی کیفیت یہ ہے کہ اس کے وجود کا احساس ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ جب آپ یعنی کوشش کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا پر یقین، تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ ایک سوال یہ بنتا ہے نا
کہ وہ یقین ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ وہ آپ کو حاصل ہوگا کہ سب سے پہلے تو زندگی کی ایک نیت بنا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، قرآن کے حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اب آپ کا یعنی جو بھی آپ قدم لیں گے یا جو لمحہ آپ کا گزرے گا، آپ کا یقین جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ کا آہستہ آہستہ یقین جو ہے قدرت پر، اللہ کی ذات پر بڑھتا رہے گا۔ تو جب وہ یعنی پہلی حالت میں احسان کی پہلی حالت یہ ہے کہ آپ کو اس کے وجود کا احساس ہو۔ ہم جو یہ ذکر کی تلقین کرتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ ذہن میں یہ تصور رکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، یہ آپ کا یقین ہو۔ یعنی یہ ایک تصور آپ کو جب بھی آپ ذکر کریں نا تو یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے، ناظر ہے اور میرے ساتھ ہے۔ تو اس یقین کی کیفیت کے ساتھ آپ تو بہرحال میں مختصر طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوگا شریعت کی پابندی سے۔ یعنی شدید محبت اگر آپ کو ہو جائے اپنے مقصود سے، اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ان کی ہدایات ہیں زندگی گزارنے کے متعلق اس کو آپ نظر انداز کر دیں یا اس سے آپ صرف نظر کر دیں۔ اگر آپ دوسری میں بات کروں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، دین کی پاسداری نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہے کہ ایسا ہوگا کہ آپ کا یقین جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے اگر دین سے کھیل تماشا بنا لیا، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، کھیل تماشا آج کل جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے نا، تو پھر آپ کو وہ یقین نہیں حاصل ہو سکے گا۔ بہرحال یقین کی کیفیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ آپ کو زندگی کی نیت کا تعین کرنا ہوگا کہ میری زندگی ہے کس لیے، میں نے کس لیے زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا کہ میری ترجیحات کیا ہیں۔ جب ترجیح آپ کی آخرت بن جائے، جب ترجیح آپ کی اللہ بن جائے، تو پھر آپ کو اور پھر وہ یعنی وہ پھر الگ موضوع ہے، وہ بھی میں ابھی ڈسکس کر لوں گا۔ تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ وہ یقین کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم